کہتے ہیں کہ ابو لہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنی تھی تو اپنی باندی کو آزاد کر دیا، جن کا سویبہ تھا. تو اس کے بدلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا تھا. تو ابو لہب نے کہا میں تو بس عذاب میں ہوں، مرنے کے بعد بس تھوڑا سا وقت مجھے پانی مل جاتا ہے کہ تم نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا حضور کی ولادت کی خوشی میں. لیکن بات یہ ہے نا کہ صحابہ کرام نے ولادت کا جشن کس طرح منایا، یا منایا نہیں منایا، اصل تو ہم نے وہ دیکھنا ہے نا. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو واقعہ پیش آتا ہے آدمی اس وقت خوشی کا اظہار کرتا ہے یا اس وقت کوئی جشن مناتا ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ ہر سال جشن منانا. مثال کے طور ابو لہب نے اس وقت خوشی میں آگے باندی کو آزاد کیا، تو جب اگلے سال وہی تاریخ آئی تو کیا ابو لہب نے اس کا جشن منایا تھا؟ یہ 2 سال کے بعد وہ تاریخ آئی تو اس کا جشن دوبارہ منایا، 3 سال کے بعد آئی پھر منایا. چلو یہ تو کافر ہے. اب مثال کے طور پہ بدر کا معرکہ ہوا، مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی تھی سن 2 ہجری میں. رمضان کا مہینہ تھا، بہت بڑی فتح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے. تو جب یہ رمضان کی وہی تاریخ 3 ہجری میں اگلے سال آئی تو کیا مسلمانوں نے اس فتح کا جشن منایا تھا؟ 4 ہجری میں جب یہی تاریخ آئی تو کیا اس فتح کا جشن منایا تھا؟ 5 ہجری میں آئی، مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، رمضان کا مہینہ تھا. اگلے سال 9 ہجری میں جب وہی رمضان کی تاریخ آئی، جب مکہ فتح ہوا جس کو فتح مبین کہا گیا، سب سے بڑی فتح، کھلی فتح، اور جو اسلام کی تکمیل تھی، جس پر تکمیل ہوئی اس سے. تو اگلے سال کیا صحابہ کرام نے اس تاریخ میں جشن منایا؟ اس سے اگلے سال پھر وہی تاریخ آئی کہ پچھلے سال 2 سال پہلے مکہ فتح ہوا، اس کی خوشی میں ہم جشن مناتے ہیں. تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے نا. تو کیا وہ ہر سال اس کو صحابہ نے ریپیٹ کیا؟